جن صاحب، انڈین اخبار دا ہندو میں ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں چین کو ایک واضح پیغام دیا گیا، ان کو خبردار کیا گیا کہ اگر پیپلز لبریشن آرمی کے فوجی آگے بڑھے تو انڈین فوجی ان پر گولی چلا سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر چین کی طرف سے کسی طرح کی جارحیت ہوتی ہے یا اس کے فوجی آگے بڑھتے ہیں تو واقعی جو ہندوستان ہے وہ گولی چلانے کی حماقت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے وارننگ دی ہے جی، تو لازمی بات ہے کہ یہ وارننگ انہوں نے ایسے ہی ہوا میں نہیں پھینکی، یہ انہوں نے آرڈر دیے ہوں گے، کیونکہ یہ بڑی تنقید ہوئی ہے بھارتی کمانڈرز کے اوپر۔ جی، جب گلوان ویلی میں چائنا علاقہ قبضہ کر رہا تھا جی، تو آپ نے کیوں نہیں ریزسٹ کیا؟ باہر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سٹیج پہ جب چائنا علاقہ قبضہ کر رہا تھا تو ڈنڈے لاٹھیوں سے ان کو روکنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو آپ کو اجازت ملنی چاہیے تھی کہ آپ ان کے اوپر فائرنگ کریں، صحیح، کیونکہ اگر ڈنڈوں سے نہیں رکتے تو پھر آپ نے روکنا تو ہے۔ جی، تو یہ ایک سوچ آئی اور انڈین لیڈرشپ کے اوپر، ان کے جو کمانڈر ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی، اور پھر اس کے بعد مزید تنقید اس وقت ہوئی جب کہ انڈیا کے 20 سپاہی مارے گئے اور بڑے جی، زخمی بھی جون 2020 میں، جی، جو جون میں یہ واقعہ ہوا۔ جی، اب وہ یہ اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر ڈنڈے تھے ان کے پاس، چینیوں کے پاس، اور ڈنڈوں کے اوپر کو انہوں نے تاریں باندھی ہوئی تھی، کچھ کیا ہوا تھا، تو وہ ایک لیتھل چیز بن گئی، آپ کو مارا تو آپ کو حق حاصل تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے دفاع میں آپ گولی چلاتے۔ تو وہ بھی ان کو شکایت ہے کہ آرمی کی طرف سے، آرمی ہیڈ کوارٹر سے یا فور ہیڈ کوارٹر سے یہ حکم کیوں نہیں ان کو دیا گیا کہ آپ ہتھیار استعمال کر سکتے، اور اگر ہتھیاروں کے بغیر وہ گئے تھے تو وہ بھی غلط ہے ان کو وہ۔ تو اس طرح کی تنقید ہے جس کی وجہ سے توقع یہی ہے کہ اب اگر چائنیز کوئی اگریشن کرنے کی کوشش کریں گے صحیح، تو بھارت کی طرف سے فائرنگ کی جائے گی۔ بالکل صحیح۔ جنرل صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہندوستان یہ سوچتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے عسکری یا فوجی کارروائی سے جو ان کے علاقہ ابھی چین کے پاس ہے وہ واپس لے سکتا ہے، ایسا شاید نہیں ہو، اور ہو سکتا ہے کہ چین مزید کچھ علاقہ لے لے۔ جنرل صاحب، آگے سردیاں آ رہی ہیں اور یہ دونوں ممالک کی افواج کی جو پوزیشن ہے دفاعی اعتبار سے جہاں پر وہ موجود ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی چین ہندوستان کے مقابلے میں اس کے جو فوجی ہیں بہتر پوزیشن پر بیٹھے ہیں؟ دیکھیے، یہ مختلف سیکٹرز ہیں جو میں سمجھ سکا ہوں نقشوں سے یا بھارتی اخباروں سے۔ جی، وہ یہ ہے کہ گلوان ویلی کے علاقے میں چائنا کی پوزیشنز بہت مضبوط، اور بھارت کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ان سے یہ علاقہ خالی کرا سکے۔ صحیح، لیکن دوسری جگہوں پہ جو آپ پینگونگ کا علاقہ ہے، جھیل کے سدرن ایریا میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھارت کلیم کرتا ہے کہ انہوں نے بعض بڑی ڈومینیٹنگ ہائٹس جو ہیں وہ کیپچر کی ہیں، یا وہ انہوں نے ان کو آکوپائی کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بلندی پہ اچھی وینٹیج پوائنٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں بھارتی، جی، اور چائنا جو ہے چائنیز ٹرپس جو ہیں وہ نیچے ان کو میدان میں نظر آتے ہیں، کم ہائٹ پہ بیٹھے نظر آتے ہیں، اور وہ وہاں سے حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ وہاں سے حملے کے لیے آگے بڑھیں گے جی، تو انڈینز ان کو ماریں۔ صحیح، تو یہاں پہ صورتحال یوں لگتا ہے کہ وہ انڈیا کے لیے فیوریبل ہے صحیح، اور چائنا کے لیے فیوریبل نہیں ہے، جو ہمیں اطلاع مل رہی۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ کوشش ہو کہ جہاں حالات اور سچویشن، پوزیشن، گراؤنڈ ریئلٹی انڈیا کے فیور میں ہے، وہاں انڈیا اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہے اور یہاں چائنا کا علاقہ کیپچر کرے، اور کیپچر کر کے پھر چائنا سے یہ کہے کہ ہم آپ کا علاقہ ادھر سے چھوڑتے ہیں، آپ گلوان ویلی سے ہمارا علاقہ چھوڑ۔ تو وہ کوئی سودے بازی کا قصہ ہو سکتا ہے، وہ انڈیا کے پلانرز کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں جو چیز مسنگ ہے، وہ آپ ٹھیک ہے کہ بلندیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جی، اس میں جو مسنگ ہے وہ ٹیکنالوجی مسنگ ہے، جو چین کے پاس بہت اچھی ہے، ایج کس کے پاس ہے، بالکل، اور کل کو وہ آپ کو کچھ سرپرائز دیتا ہے، ٹیکنالوجیکل سرپرائز دے دیتا ہے، آپ ہائٹ پہ بیٹھے ہوئے بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آج آپ بالکل پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ 1962 میں جنگ ہوئی، اور ایک جنگ اگر ہوتی ہے، میرے نقطہ نگاہ سے تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ہوتی ہے تو اب سن 2020 ہے، یہ تقریباً 48 سال کا درمیان میں، 48 ایئرس کا درمیان میں
ایک وقفہ موجود ہے. صحیح. 48 کا یا 58 کا ہے, 48 کا میرا 60 اور 48 ایئرز ہے کال. تو ان حالات میں آپ دیکھیے کہ 48 میں 58 ایئرز بنتے ہیں میرا. صحیح. اب ان حالات میں 58 ایئرز میں دنیا بہت بدل گئی. چائنا ایک بڑی کنونشنل قسم کی آرمی تھی اس زمانے میں, اب وہ نہیں ہے. بھارت بھی نہیں ہے, بھارت نے بھی بہت ترقی کی ہے, اپنے نئے ویپن سسٹمز ہیں, یہ پوری دنیا میں تقریباً دوسرے نمبر کے سب سے زیادہ ہتھیار خریدنے والی قوم ہے. لیکن ذہن میں رکھا جائے کہ چائنا نے انڈیجنس ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے, ان کے اپنے ملک میں ترقی ہوئی ہے جی. اور ان کے پاس ٹیکنالوجی اپنی ہے جو کہ وہ دن بدن اس کو امپروو کر رہے ہیں, دن بدن وہ ماڈرنائز کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اور ان کے ذہن میں اگر کوئی مقابلہ ہے تو وہ بھارت کے ساتھ نہیں ہے, وہ امریکہ کے ساتھ. جی. لہذا وہ اپنے آپ کو امریکہ کے قریب لے جانا چاہتے ہیں یا امریکہ سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھارت تو ٹیکنالوجی وغیرہ چیزیں کو امریکہ سے خریدتا ہے, کو رشیا سے خریدتا ہے. صحیح. تو یہ پاسبل ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے ان کے پاس زیادہ بہتر ہو اور ایک ٹیکنالوجیکل ایج کے وجہ سے وہ بھارت کو نقصان پہنچا دیں یا وہ بھارت کو پینگانگ کے علاقے میں مزید علاقہ قبضہ نہ کر دیں. بالکل صحیح. تو یہ پاسبلٹی موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر زمین کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو جو بھارتی بتا رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کو ایک ایج حاصل ہے کہ وہ ہیلمٹ ٹاپ پہ, بلیک ٹاپ وغیرہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. یہ بڑی ڈومینیٹنگ ہائٹس ہیں. صحیح. اور ان کے آگے رج ہے, رج لائن ہے, شنگریلا رج لائن. صحیح. وہ ان کے بالکل سامنے اور ان کے زد میں ہے انڈین آرمی. تو بصورت جنگ کے نتائج کیا ہوتے ہیں یہ بہت پہلے سے تو پریڈکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ کا کمال, آپ کی جو میں سمجھتا ہوں ڈپلومیسی, اس کا کمال یہی ہے کہ جنگ سے بچا جائے. بالکل صحیح. جن صاحب, ہم 23 مارچ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر بھی یہ دن منایا جاتا ہے تو شکر پڑیاں کے مقام پر جس طریقے سے ہمارے جو دفاعی ساز و سامان ہے یا جو ہماری جدید ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کی نمائش کی جاتی ہے, اس کو سامنے رکھا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, شاید کوئی پیغام دیا جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس کیا چین کے پاس کچھ ایسی جدید ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے جس سے ہندوستان لا علم ہو اور واقعی اس کو ایک بڑا سرپرائز مل سکے؟ بات یہ ہے کہ بہت سارا کچھ تو چائنا بھی اپنے نیشنل ڈے کے اوپر وہ ڈسپلے کرتے ہیں. جی. اور اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دنیا کو میسج دیں کہ ہم سوئے نہیں ہوئے, ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ نئی چیزیں آ رہی. لیکن کبھی بھی کوئی ملک اپنے ٹیکنیکل سیکرٹ جو ہیں, ٹیکنالوجی جو ان کی ہے, اس کو 100% باہر پبلک میں نہیں لے کے آتے. صحیح. کیونکہ اس میں اگر آپ پبلک میں لے آئیں تو دوسری سائڈ جو ہے وہ اس کا توڑ ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے. لہذا آپ کا وہ جو ایج ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے عموماً کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجیکل سرپرائز دیا جائے دوسری سائڈ کو, اور وہ سرپرائز تبھی ہوتا ہے کہ جب اس کے علم میں نہ ہو کہ اس کو میدان جنگ میں کیا چیز دیکھنی پڑے گی, کیا ہتھیار کس قسم کا سامنے آئے گا. وہ اچانک ایک ہتھیار استعمال ہوتا ہے تو بکھلا جاتا ہے, دشمن اس کو سمجھ لگتی کہ ہو میرے پاس تو اس کا توڑ ہی کوئی نہیں. تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ چائنا کے پاس ہوں گی, کوئی چائنا بہت جلدی بڑا ریپڈلی ان چیزوں میں اپنی امپروومنٹ وغیرہ کر رہا ہے, ترقی کر رہا ہے. صحیح. اور وہ وقت چلا گیا جب چائنا ایک بڑی کنونشنل سی آرمی لے کے بیٹھا ہوا تھا